یورپ کی مالٹا کی کالی جیل میں اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اللہ کے قرآن کا حافظہ جیل میں کر ڈالا، جیل میں قرآن کا حافظہ کیا مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ نہیں کہا۔ یہاں بچے ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے بچے، اللہ کا شکر احسان ہے، ان کو پیٹ بھر کھانا مل ہی جاتا ہے، ان کو ناشتہ مل ہی جاتا ہے۔ ہمارے آپ کے 5-5 10-10 روپے 100-100 روپے 200-200 روپے ہمارے آپ کے دھان سے، اناج سے، غلے سے، گیہوں چاول سے اللہ کا شکر ہے۔ باقاعدہ مدرسہ حسب حیثیت جیسی آمد ہوئی اس اعتبار سے خدمت کا فریضہ انجام دیتے ہی ہیں۔ بچے خوش ہیں، باصلاحیت بچے ہو رہے ہیں، حافظ بھی ہو رہے ہیں، قاری بھی ہو رہے ہیں، دینی تعلیم، سیرت مصطفیٰ، شرعی مسائل کی تعلیم، تاریخ اسلام، ملک ہندوستان کی خدمت، ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کی باتیں سب مدرسے میں ماشاءاللہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے حافظہ کہاں کیا؟ جیل میں کیا۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کا ترجمہ کہاں کیا؟ مالٹا کی جیل میں کیا۔ بانی دارالعلوم دیوبند نے اللہ کے قرآن کا حافظہ کہاں کیا؟ چلتے ہوئے بحری جہاز، پانی والے جہاز پر اللہ کے قرآن کا 1 مہینے میں حافظہ کر ڈالا، سبحان اللہ۔ 1 مہینے میں، ہمیں 2.5 سال 3 سال لگ گئے تھے حافظہ کرنے کا۔ میں عرض کروں آپ سے 15 سال کی عمر میں ہم حافظ قرآن ہوئے، آج ماشاءاللہ 50 سال کی عمر سے زائد ہو گئی۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دن میں 1 پارہ یاد کرتے اور رات میں تراویح میں وہی پارہ سنا دیا کرتے، سبحان اللہ کی۔ ہمارے مولانا معیز الرحمان صاحب المظاہری مدد علی زید مجدہ، کہیے آمین۔ آپ کے پیر و مرشد، فضائل اعمال کے لکھنے والے، فضائل قرآن کے لکھنے والے، فضائل ذکر، فضائل صدقات، فضائل درود، فضائل رمضان، فضائل قرآن کے لکھنے والے، فضائل تبلیغ کے لکھنے والے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کا انتقال ہوا 1982 میں بروز دوشنبہ 24 مئی 1982۔ انتقال کے بعد اللہ نے ایسا بے مثل انعام عطا فرمایا، ذکر مصطفیٰ کرنے والے زکریا کو، سبحان اللہ، ذکر صحابہ کرنے والے زکریا کو، ذکر فضائل درود کرنے والے زکریا کو، اس زمانے کے درویش زکریا کو، اس زمانے کے عالموں کے عالم زکریا کو اللہ نے قیامت تک اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک میں جنت البقیع میں قیامت تک کے میٹھی نیند سلا دیا۔ بتاؤ فضائل اعمال کا باقاعدہ اس سے بہتر بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم موت مانگتے ہیں زمین حجاز میں، شہر مدینہ کی موت بے مثال ہے، شہر مدینہ کی حیات بے مثال ہے، شہر مدینہ کی وفات بے مثال ہے، شہر مدینہ کا کھانا بے مثال ہے، شہر مدینہ کا رونا بے مثال ہے، شہر مدینہ میں سونا بے مثال ہے۔ مسجد مصطفیٰ میں، مسجد رسول میں، مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھنے پر رب ذوالجلال اپنے فضل و کمال سے مدینے والے آقا کے صدقے میں 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمارے محتمین صاحب کو 2 مرتبہ شرف اعزاز حاصل ہوا، ایک مرتبہ حج فرض حج بیت اللہ کی تشریف لے گئے۔ والد مرحوم کی بڑی آرزو حضرت جناب متین الرحمان صاحب علیہ الرحمہ کی، اللہ کو منظور نہیں تھا دل میں یہ آرزو کہ شہر مدینہ پہنچوں، دل میں یہ تمنا کہ شہر مکہ معظمہ پہنچوں، خانہ کعبہ کا طواف کروں۔ دوبارہ والد مکرم کی طرف سے حج بطن کے لیے تشریف لے گئے، جبکہ شرعی اعتبار سے ان پر حج فرض نہیں تھا، اس کے باوجود حج کیا مولانا نے۔ یہ خدمت کچھ کم ہے؟ وبالوالدین احسانا۔ آج کے نوجوان سے پوچھئے، والدہ کہا کرتی ہیں کہ بھیا میری دوا لا دو، میری دوا لا دو، میری دوا لا دو۔ اس کو موبائل چلانے سے فرصت نہیں، اس کو گھومنے سے فرصت نہیں، اس کو گپ شپ کرنے سے فرصت نہیں، اس کو چائے کی دکان پر بیٹھ کر کے اپنا وقت ضائع کرنے سے فرصت نہیں، اس کو پان کی دکان کے اوپر جا کر اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے سے فرصت نہیں۔
نہیں, دوستوں سے مل رہا ہے, سسرال والوں سے مل رہا ہے, ددیال والوں سے مل رہا ہے, گاؤں والوں سے مل رہا ہے, اپنے تمام دوستوں سے مل رہا ہے, مگر اماں کی دوا لانے کی فرصت نہیں ہے, ابا کے پاؤں دبانے کی فرصت نہیں ہے, ابا کی خدمت کرنے کی فرصت نہیں ہے. یہ مولانا ہے جنہوں نے والد مکرم پر شرعی طور پہ حج بیت اللہ فرض نہ ہونے کے باوجود بھی والد صاحب کی طرف سے حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کیا. میں عرض کر دوں آپ سے, اللہ تعالیٰ تمام عبادات کو اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کے قبول فرمائے اور عبادت کی توفیق نصیب فرمائے. جلسہ آپ کا کامیاب ہو ہی گیا. میں نے عرض نہیں کیا, آپ کے عنوان میں اتحاد ملت کانفرنس حروف بعد میں گنیے گا, 15 نکلیں گے انشاءاللہ. اور آپ جانتے ہیں مولوی کی نگاہ ماشاءاللہ کیسی ہوتی ہے. یہ ٹیوب لائٹس چمک رہے ہیں. دل خیر آبادی نے کہا میری عمر 46 سال ہے, تو میں کہنے والا تھا یہ اس جلسے میں جلنے والی ٹیوب لائٹس بھی 46 ہی جل رہی ہیں, جو آپ کو مبارکباد دے رہی ہیں 46ویں سال کی. اس میں ٹیوب لائٹ بھی 46 ہی جل رہی ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, اور اشتہار میں آپ نے 181 نام شائع کیے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, مولوی کی نگاہ, ہم واٹس اپ نہیں رکھتے اپنے پاس میرے پاس پہ فیس بک نہیں ہے, اس پہ کبھی آئی ڈی بنی ہی نہیں, اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مطالعہ نہیں کر پائیں گے, کتابیں نہیں پڑھ پائیں گے, نہ تفسیر قرآن پڑھ پائیں گے, نہ تفسیر ابن کثیر کا حوالہ دے پائیں گے, نہ تفسیر کبیر کا حوالہ دے پائیں گے, نہ تفسیر ابن جریر کا حوالہ دے پائیں گے, نہ فتاوی رشیدیہ, نہ فتاوی محمودیہ, نہ فتاوی خلیلیہ, نہ فتاوی محمدیہ. میں عرض کر دوں آپ سے, نہ فتاوی غیاسیہ, نہ فتاوی, جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا فتاوی کی کتابیں آتی جائیں گی, نہ فتاوی غیاسیہ, نہ فتاوی نقشبندیہ, نہ فتاوی عزیزیہ, نہ در مختار, نہ تنویر الابصار, نہ رد المختار, نہ بحر الرائق, نہ کنز الدقائق. میں عرض کر دوں آپ سے, نہ تنویر المقیاس. میں عرض کر دوں آپ سے, کوئی کتاب کا حوالہ ہم نہیں دے پائیں گے. تاریخ اسلام, تاریخ عالم, تاریخ اسلام, فلکیات, ارضیات, عمرانیات, آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام کے والد لامک, حضرت نوح علیہ السلام کے دادا متوشل, حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا حضرت ادریس علیہ السلام. یہ لوگ چپے بیٹھے ہیں, موضوع آتا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد حضرت عمران, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دادا حضرت قاہس, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پردادا یسہر, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دادا کے دادا لاوی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پردادا کے پردادا حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا حضرت اسحاق, حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام, زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بھانجے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی صاحب حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت جناب ادریس علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت یوشع علیہ السلام. بتاؤ, اگر ہم موبائل میں, واٹس ایپ میں اور گانوں میں اور غزلوں میں مشغول رہیں گے اور فیس بک میں اور موبائل میں مشغول رہیں گے دوستوں سے باتیں کرنے میں, تو ان کتابوں کا مطالعہ کب کریں گے, کب معلوم کریں گے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں, نبی کے کتنے جنتی شہزادے تھے. آج ہمارا بیٹا دکان چلانے میں کامیاب ہو گیا, آپ کا پوتا بزنس کرنے میں کامیاب ہو گیا, آپ کا نواسا باقاعدہ کاروبار کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو گیا, آپ بڑے خوش ہو گئے. مگر آپ کو اس بات پر کوئی افسوس نہ ہوا کہ جو بیٹا آپ کا ایک دن میں 2,000 روپے کما کے آپ کے ہاتھ پر رکھ رہا ہے, اس بیٹے کو آج بھی نہیں معلوم کہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں. اس بیٹے کو آج بھی نہیں معلوم مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے جنتی نواسے ہیں. اس کو آج بھی نہیں معلوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی جنتی بیویاں ہیں. یہ تو ہمارے علماء کرام جو بیانوں بتا دیتے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے, ورنہ ہم تو مشغول ہیں دنیا داری میں. ہمیں شعر نہیں پڑھا اقبال کا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں. اب اہل بیت رسول کا ذکر آ گیا, سبحان اللہ کہیے گا. ہمارے نبی, اب ہم نے جب ایک بات کہی تو اس کا جواب بھی لے لیجئے, معلوم ہو جائے بچیوں کو. اگر یہ تقریر محفوظ ہو رہی ہے تو بچیوں کو, بیٹیوں کو, بھانجیوں کو, بہوؤں کو اور باقاعدہ اپنی تمام بہنوں کو سنائیے. ہماری بہنیں شادی شدہ دیورانیوں کی باتیں کر رہی ہیں, جٹھانیوں کی باتیں کر رہی ہیں, ساس کی بدمزاجی کی باتیں کر رہی ہیں, اپنے باقاعدہ طور پہ سسر کی سخت کلامی کی باتیں کر رہی ہیں, سسرال کے ماحول کو خراب بتا
رہی ہیں, ساری باتیں ہو رہی ہیں, مگر 24 گھنٹے میں کبھی بھی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتی بیوی سیدہ اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ذکر نہیں ہوتا. 24 گھنٹے میں کبھی رسول پاک کی سب سے پہلی بیوی سیدہ اماں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ خیر نہیں ہوتا. 24 گھنٹے میں کبھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ بیوی جن کی عمر سب سے زیادہ ہوئی, نبی کی 11 بیویوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والی سیدہ اماں بی بی ام سلمہ. اماں اس لیے کہ قرآن نے حکم دیا ہے, قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی کی بیویوں کو ماں کہو, نبی کی بیویوں کو ماں کہو. ہماری والدہ مرحومہ کسی کی چچی تھی, ہماری والدہ مرحومہ, میں اپنی والدہ مرحومہ 2009 میں انتقال ہوا تھا میری والدہ صاحبہ کا. میں عرض کرتا ہوں ہماری والدہ صاحبہ کسی کی بھابھی صاحبہ تھی, کسی کی چچی تھی, کسی کی موانی تھی, مگر مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں صرف اور صرف امت کی ماں ہی بنتی ہیں, صرف ماں ہی بنتی ہیں. نہیں معلوم ہماری بہنوں کو, بھائیوں کو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ عمر پانے والی بیوی کون؟ سیدہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا, 84 سال کی عمر پائی. اماں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 جنتی بیویوں میں سب سے کم عمر پانے والی بیوی سیدہ اماں بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا. صرف 30 سال میں اللہ کو پیاری ہو گئی. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 4 جنتی نواسے نہیں, 5 جنتی نواسے. ہمارے نبی کے سب سے بڑے نواسے کا نام حضرت علی زینبی رضی اللہ عنہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے کا نام حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ ہے. ہمارے نبی کے تیسرے نواسے کا نام حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ ہے. ہمارے نبی کے چوتھے نواسے کا نام نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ ہے. ہمارے نبی کے 5ویں نواسے کا نام شہید کربلا حضرت حسین, شہید کربلا حضرت حسین, نواسہ مصطفیٰ حضرت حسین, علی کے نور نظر حضرت حسین, فاطمہ کے لخت جگر حضرت حسین, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دلارے حضرت حسین, اس امت کے پیارے حضرت حسین, جنہوں نے میدان کربلا میں 55 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں جام شہادت نوش کر لیا. میدان کربلا میں نواسہ مصطفیٰ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 55 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں اپنی جان بارگاہ الہی میں قربان کر دی. وہ حسین ہیں جنہوں نے میدان کربلا میں بے بسی کے عالم میں بھی اللہ کی بارگاہ میں نماز نفل کو ترک نہیں کیا, چھوڑا نہیں. ہم کیسے حسینی ہیں کہ اپنے گاؤں میں ہیں, اپنے شہر میں ہیں, اپنے بیوی بچوں کے پاس ہیں خیریت سے, لیکن مسجد میں فرض نماز ادا کرنے نہیں پہنچ پا رہے. وہ حسین ہیں جنہوں نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر 18 سال کے جوان بیٹے علی اکبر کو شہید ہوتے دیکھا اپنی آنکھوں سے, اس کے باوجود بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت بند نہیں ہوئی. ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہم خیریت سے دکان جا رہے ہیں, خیریت سے گھر آ رہے ہیں, خیریت سے اپنے آفس جا رہے ہیں, کارخانے جا رہے ہیں, اور ملازمت کر کے خیریت سے گھر آ رہے ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت 6 مہینے نہیں کر پا رہے ہیں. وہ حسین ہیں جنہوں نے کربلا میں بھوک کی شدت میں, پیاس کی شدت میں اللہ کی رضا کے لیے نفلی روزہ, فرض روزہ نہیں, محرم الحرام میں نفلی روزہ رکھ لیا. ماہ محرم میں نفلی روزے رکھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے. ہم کیسے حسینی, کیسے مسلمان ہیں کہ ماہ رمضان کا فرض روزہ چھوڑ دیتے ہیں. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی, قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. اقبال نے کہا قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ تابدار ابھی یہ سوے دجلہ و فرات. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محبت حسین نصیب فرمائے, محبت صحابہ کرام نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسر حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کاملہ نصیب فرمائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے سسر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کاملہ نصیب فرمائے. یہ مسجدوں میں جو چٹائیاں بچھی ہیں, یہ مسجدوں میں جو جانمازیں بچھی ہیں, ان کے بچھانے والے سب سے پہلے کون؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, سب سے پہلی مرتبہ مسافر خانے قائم کروانے والے کون؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ. اس امت کے سب سے پہلے امیر المومنین بننے والے کون؟
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اس امت میں سب سے پہلے قاضی اسلام بننے والے کون؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلی مرتبہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے پردے کی آرزو کرنے والے کون؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ قرآن میں 19 مقام پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مرضی کے مطابق اللہ نے عرش معلیٰ سے آیتیں نازل فرمائی۔ پہلے حاجی حضرات مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا نہیں کرتے تھے، اجازت نہیں تھی۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت طلب کی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، فرمایا ابھی حکم نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جانے لگے، مسجد حرام سے خانہ کعبہ سے نکلنے لگے، مسجد حرام سے جانے لگے۔ خانہ کعبہ 43 فٹ اونچا، خانہ کعبہ آدم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے بنایا۔ 13 بار خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی ہے، خانہ کعبہ 13 بار اس کی تعمیر ہو چکی ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، خانہ کعبہ سے نکلنے لگے، اسی وقت سیدنا جبریل امین تشریف لے آیا آیت شریفہ لے کر۔ آج بھی اللہ کے قرآن کے پہلے پارے میں آیت شریفہ موجود، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ادھر آیت شریفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل ہوئی، ادھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، اے عمر آ جاؤ، تمہاری آرزو تھی کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرو، آؤ۔ اللہ نے عرش معلیٰ سے آیت شریفہ نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جاؤ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ نبی کے تیسرے خلیفہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، نبی کی 2 بیٹیوں کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، 3 مرتبہ زبان رسول سے جنت کی بشارت پانے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 82 سال کی ضعیفی کے عالم میں، عین مسجد رسول میں، عین شہر رسول میں، مسجد نبوی شریف میں، میں عرض کروں آپ سے، شہادت پانے والے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے باقاعدہ شہادت کے مرتبے کو پہنچنے والے عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ کیا جانتے ہمارے بچے، ہم لوگ I know about the holy life of سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ کیا جانا ہم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پاکیزہ زندگی کے بارے میں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ داماد رسول سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقیقی چچازاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ کے صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ، خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے شوہر مکرم حضرت علی رضی اللہ عنہ، ماہ رمضان میں نماز پڑھاتے ہوئے جامعہ کوفہ میں فجر کی نماز کی امامت کرتے ہوئے جن کو شہادت کا مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا۔ کیا جانتے نوجوان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 جنتی بیٹیاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 جنتی نواسیاں۔ آپ کو اپنے نانا سے محبت ہے کہ نہیں؟ اپنے نانا کی محبت میں بھاگل پور چلے جا رہے ہیں، کشن گنج چلے جا رہے ہیں، دلکولا چلے جا رہے ہیں، بارسوئی چلے جا رہے ہیں، گیا چلے جا رہے ہیں، دھنباد چلے جا رہے ہیں، جھارکھنڈ چلے جا رہے ہیں، لکھنؤ چلے جا رہے ہیں اپنے نانا کی محبت میں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا کون؟ ہمیں خبر نہیں۔ نبی کے صدقے میں ایمان ملا، نبی کے صدقے میں قرآن ملا، شان رسول میں سبحان اللہ کہیے، نبی کے صدقے میں ایمان ملا، نبی کے صدقے میں قرآن ملا، نبی کے صدقے میں ایمان ملا، نبی کے صدقے میں قرآن ملا، نبی کے صدقے میں دکان ملی، نبی کے صدقے میں دکان ملی، نبی کے صدقے میں مکان ملا، نبی کے صدقے میں دکان ملی، نبی کے صدقے میں مکان ملا، نبی کے صدقے میں جان ملی، نبی کے صدقے میں آسمان ملا، نبی کے صدقے میں جان ملی، نبی کے صدقے میں آسمان ملا، نبی کے صدقے میں جہان ملا، نبی کے صدقے میں جہان ملا، نبی کے صدقے میں جہان ملا، نبی کے صدقے میں ماہ شعبان ملا، نبی کے صدقے میں ماہ رمضان ملا۔ ان نبی کے نانا اور نانی کا نام بھول گئے؟ نبی کے نانا کا نام جلسے کی برکت سے سن لیجئے، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب کہیے، ماشاءاللہ تلفظ صحیح نکالا آپ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ کہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ نانی صاحبہ کا نام برہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی
سلمہ، میں عرض کرتا ہوں آپ سے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی خبر دے دی جن باتوں کی خبر آج بھی سائنسدانوں کو نہیں ہوئی. دنیا کا کوئی سائنٹسٹ، دنیا کا کوئی ٹیکنالوجسٹ بتا نہیں سکتا آپ کو. He can't tell you now about that topic. وہ آپ کو بتا نہیں سکتا ہے کہ اللہ نے یہ زمین کس دن پیدا کی. سائنسدان نہیں بتا سکتا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس دن پیدا کیا. انگلینڈ کی کیمبرج یونیورسٹی کا پروفیسر، انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کا لیکچرار آپ کو نہیں بتا سکتا اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ ان ہرے بھرے درختوں کو، ان ہرے بھرے پیڑوں کو کس دن پیدا کیا. کون بتائے گا؟ مدینے والے آقا بتائیں گے، کہیے سبحان اللہ. امام الانبیاء بتائیں گے، سید الابرار بتائیں گے، آقا نامدار بتائیں گے، محسن انسانیت بتائیں گے، نبی الرحمت بتائیں گے، نبیوں کے نبی بتائیں گے، رسولوں کے رسول بتائیں گے، شافی محشر بتائیں گے، ساقی کوثر بتائیں گے، حضور سید البشر بتائیں گے، قرآن لانے والے اللہ کے محبوب بتائیں گے. اور بتا دیا سنیچر کے دن زمین بنی. کون بتا رہا ہے؟ ہمارے آقا. موبائل بنانے والا کتنا ذہین تھا، کتنا دماغدار تھا، کتنا ماشاءاللہ پاور آف مائنڈ رکھتا تھا. کیا نام اس کا جس نے موبائل بنایا؟ مارٹن کوپر. مارٹن کوپر 3 اپریل 1973 کو 3 اپریل 1973 کو موبائل بنانے والے مارٹن کوپر کے پاس کتنا دماغ تھا. چھوٹے سے موبائل میں کیا کیا سسٹم ہیں، کیا کیا فنکشن ہیں، آپ غور کیجئے. جین کو واٹس ایپ جس نے لانچ کیا 2009 میں، کتنا دماغ تھا. براڈ شاہ 1920 میں اللہ کے دیے دماغ کا استعمال کیا. براڈ شاہ نے 1920 میں، جس سال شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، براڈ شاہ نے اللہ کے دیے دماغ کا استعمال کیا تو اسکوٹر بنا دیا. ڈیملر جرمنی کا سائنٹسٹ انجینئر ڈیملر، اس نے بائک بنا دی، موٹر سائیکل. آج ہیرو ہانڈا ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ ہیرو ہانڈا آپ کے پاس ہے، گاڑیاں ہیں کہ نہیں؟ ڈیملر that was the first scientist, that was the first engineer in the world in Germany جس نے پہلی مرتبہ بائک بنائی. میں اس کا نام سے جیرمی بینتھم. کارل بینز 1884 میں جس نے کار بنائی، کتنا دماغ تھا اس کے پاس، کار بنائی. آج پوری دنیا میں 1 ارب سے زیادہ کاریں ہیں، 1 ارب سے زیادہ کاریں ہیں پوری دنیا میں. کارل بینز نے کار بنائی. 1903 میں آرویل رائٹ، ولبر رائٹ، امریکہ کے 2 رائٹ برادرز نے، امریکہ کے 2 سگے بھائیوں نے اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا تو 1903 میں ہوائی جہاز جیسی برق رفتار سواری بنا دی. گرہم بیل نے 1876 میں اللہ کے دیے دماغ کا استعمال کیا تو ٹیلی فون بنا دیا. آپ ٹیلی فون میں بات کرتے ہیں کہ ہلو ہاؤ آر یو ناؤ، whom do you want to talk to please. آپ بات نہیں کرتے ہیں. I'm busy, I'm eating, please call me after some time. اب یہ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد فون کیجئے، میں کھانا کھا رہا ہوں. I'm eating this time، میں بھی کھانا کھا رہا ہوں. I'm sleeping this time، at this time I'm sleeping، میں اس وقت سو رہا ہوں. Please call back after 15 minutes, after 1 hour. 15 منٹ کے بعد کال کیجئے، 1 گھنٹے کے بعد کال کیجئے. فون پہ کہتے ہیں نا پہلی مرتبہ کال کس نے کی؟ گرہم بیل نے 1876 میں. کتنا دماغ ہوگا اس کا. اور ہمارا دماغ کیسے چلتا ہے؟ ان کو بدنام کر دیا، ان کو ذلیل کرنے میں دماغ چل رہا ہے، ان کی بیٹی کا رشتہ توڑوانے میں ہم اپنے دماغ کا استعمال کر رہے ہیں. ان کا کاروبار اتنی ترقی پر کیسے پہنچ گیا، ان کا مکان کچا تھا پکا کیسے بن گیا، یہ سائیکل پہ چلتے تھے موٹر سائیکل پہ کیسے آ گئے، یہ تو موٹر سائیکل والے تھے کار کیسے آ گئی. یہ سب باتیں چل رہی ہیں. ہمدردی خیر خواہی کے جذبات ختم ہو گئے، محبت مربت درد مندی کے رشتے ختم ہو گئے. تھا جنہیں ذوق تماشا وہ تو رخصت ہو گئے، لے کے اب تو وعدہ دیدار عام آیا تو کیا. میں عرض کر دوں آپ سے وہ محبتیں کہاں گئی، وہ الفتیں، وہ چاہتیں، وہ خیر خواہی، وہ درد مندی کہاں گئی. 500 روپے کی بریانی کھانے والے چوراہے پر، اے نوجوانوں ان 500 روپے سے تو اپنے دوستوں کو باقاعدہ تو بریانی کھلا رہے ہو. اس 500 روپے کا حق سب سے زیادہ تمہاری بیوی اور تمہارے بچوں کا ہے. کوئی
نہیں ملے گا پیٹ بھرے دوست کا پیٹ تم جو ہے اگر بھرو گے، ثواب تب ملے گا۔ ایک نوالا بھی اگر تم اپنی بیوی کو باقاعدہ سنت سمجھ کے کھلاؤ گے، اللہ کی ذات کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تم کو نصیب ہو جائے گا، مصیبتیں اللہ تعالیٰ ٹال دے گا۔ اپنے ہاتھوں سے نوالا کھلانا سنت رسول، بیوی کی چوسی ہوئی ہڈی کا چوسنا سنت رسول۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ہڈی چوس لی، گوشت کا ریشہ کھا لیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہڈی کو اٹھا کے چوسنے لگے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں، نبی کی جنتی بیوی کہہ رہی ہیں، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے نبی، ارے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس ہڈی کو چوس چکے ہیں، اس میں روغن نہیں ہے، اس میں اب گوشت کا ریشہ نہیں ہے، اس میں گوشت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے حبیب نے بڑی محبت آمیز نظروں سے دیکھا، اے عائشہ ہمیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں یہ ہڈی تم چوس چکی ہو، اس کا رنگ و روغن تم لے چکی ہو، اس کا ریشہ تم صاف کر چکی ہو باقاعدہ سنت کے مطابق، لیکن اے عائشہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اظہار محبت میں تمہاری چوسی ہوئی ہڈی چوس رہا ہوں۔ ہاں دیکھو یہ کانسیپٹ آف لو، کانسیپٹ آف لو، لو کا طریقہ ہمارے نبی نے بتایا۔ نکاحی بیوی کے ساتھ لو ہوتا ہے، اپنی زوجہ مکرمہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سیکھو۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آج شادی بیاہ میں ولیموں میں کھڑے ہو کر کھانا کھانا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، ننگے سر ہو کے کھانا کھانا، نہ اعوذ باللہ نہ بسم اللہ، نہ بیٹھنا نہ پانی پینا بسم اللہ کہہ کر، نہ پانی پی کر کے الحمدللہ پڑھنا، پیشاب کرنے جا رہے ہیں کوئی دعا نہیں پڑھی، پیشاب کر کے آ گئے، جبکہ ہمارے گردوں میں اللہ نے 20 لاکھ سوراخ رکھے، ان 20 لاکھ سوراخوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیشاب کو خیریت سے اتار دیا۔ میاں اگر گردے کے سوراخ بند ہو جائیں گے تو پیشاب بند ہو جائے گا، اور جب پیشاب بند ہو جائے گا تو آپ ڈاکٹر کو اپنی تمام جائیداد دے دیجیے گا۔ آپ کہیے گا ڈاکٹر صاحب میرا مکان لے لیجیے مگر میرا پیشاب اتار دیجیے، میرا کھیت کھلیان لے لیجیے مگر میرا پیشاب اتار دیجیے، آپ میرا سارا بینک بیلنس لے لیجیے مگر میرا پیشاب اتار دیجیے۔ ہم نے وہ دعا پڑھی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ پیشاب کر کے آئے ہو تو فوراً کہو غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاداء وعافانی۔ آپ پوچھو مولانا معید الرحمان صاحب سے، بیت الخلا جانے کی دعا پوچھو، بیت الخلا سے نکلنے کی دعا پوچھئے، آئینے میں منہ دیکھنے کی دعا پوچھئے، کپڑا پہننے کی دعا پوچھئے، الحمدللہ الذی کسانی، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے جس نے ہمیں کپڑا پہنایا۔ کتنے بندے ایسے جن کے بدن پہ کپڑا نہیں؟ کھانے کی دعا، کسی دوسرے کے ہاں دعوت میں جا کر کھانے کی دعا وہ الگ، اپنے گھر میں کھانا کھانے کے بعد کی دعا الگ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بتائیں جو سائنسداں بھی نہیں بتا سکتا۔ کسی نے بتایا کہ زمین کس دن بنی؟ اب اللہ اکبر کہیے تو آپ کے سامنے یہ بات رکھو، پھر مجھے اجازت دیجیے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، سنیچر کے دن اللہ نے زمین کو بنایا، کہاں لکھا؟ ترمذی شریف میں۔ کس نے فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیے اللہ اکبر۔ سنیچر کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، کہیے اللہ اکبر۔ سنیچر کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، اللہ اکبر۔ اتوار والے دن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، اتوار والے دن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ دوشنبے کے دن، پیر کے دن، سوموار کے دن، دوشنبے کے دن، پیر کے دن، سوموار کے دن اللہ تعالیٰ نے ان ہرے بھرے درختوں کو پیدا فرمایا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے دوشنبے کے دن، پیر کے دن، سوموار کے دن ان ہرے بھرے درختوں کو، پیڑوں کو پیدا فرمایا۔ منگل والے دن اللہ تعالیٰ نے ممنوعات شرعیہ پیدا فرمائے۔ بدھ والے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نورانی فرشتوں کو پیدا فرمایا، اللہ اکبر۔ بدھ والے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نورانی فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ جمعرات کے دن، جمعرات کے دن، جمعرات کے دن، جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا۔ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی پیدا فرمایا، جنات کو بھی پیدا فرمایا، اور باقاعدہ جنگل میں چرنے والے جانوروں کو بھی پیدا فرمایا۔ اور جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے والد، تمام رسولوں کے والد اور دنیا کے تمام انسانوں کے والد حضرت ابا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اللہ اکبر پڑھ دیجیے۔ خالق اللہ، مالک اللہ، خالق کون؟ بآواز بلند کہیے، خالق کون؟ مالک کون؟ رازق کون؟